دوستو یہاں بات ہو رہی ہے حضرت حکیم لقمان کی۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ بہت سی حکایات حکیم لقمان کے نام سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت یعنی میڈیکل سائنس کی معراج پر فائز تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرض اور روگ موجود نہ تھا جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی حکمت اور دانائی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو دوستو اس بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق حکیم لقمان ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اس دوران ان کے پاس ایک فرشتے کی آمد ہوئی۔ فرشتے نے حکیم لقمان سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ان دو میں سے ایک تحفے سے نوازنا چاہتے ہیں، پہلا حکمت و عقل مندی اور دوسرا دولت و بادشاہت۔ حکیم لقمان نے حکمت و عقل مندی کو چنا۔ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے حواس یعنی سینسز اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ آپ کی قدرت سے ہم آہنگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ اپنے ارد گرد موجود پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر ان کے فوائد اور ان کے نقصانات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں آپ سے کلام کرتے اور آپ کو بتاتے کہ ہم فلاں مرض کی دوا ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا۔ یوں تو بحیثیت غلام آپ کے کئی واقعات مشہور ہیں، لیکن ایک واقعہ ان سب میں نمایاں ہے۔ آپ کے مالک نے آپ کو ایک دمبا دیا اور حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے اس کے بدترین حصے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان تھوڑی دیر بعد اس دمبے کا دل اور اس کی زبان لے کر اپنے مالک کے پاس حاضر ہوئے۔ کچھ دن بعد آپ کے مالک نے ایک اور دمبا آپ کے حوالے کیا اور اس مرتبہ حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے اس کے بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے اور اس مرتبہ بھی آپ کے ہاتھ میں دل اور زبان تھے۔ آپ کے مالک نے آپ سے کہا، اے لقمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں پہلے بدترین تھیں وہ اب بہترین ہیں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اگر ان چیزوں کے مالک میں خلوص اور بھلائی ہو تو یہ چیزیں یعنی زبان اور دل بہترین چیزیں ہیں، اور اگر ان کے مالک پر بغض اور کینہ کا غلبہ ہو تو یہی چیزیں بدترین ثابت ہوتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر آپ کے مالک کے دل میں آپ کا رتبہ اور احترام بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مورخ حکیم لقمان کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں: لقمان بن باعور بن باخور بن تارخ۔ یہ وہی تارخ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ مورخین کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ بنی اسرائیل کے مفتی بھی رہ چکے تھے۔ تو دوستو یہ تھیں وہ معلومات جو حضرت لقمان کے بارے میں ہمیں اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب ہم حکیم لقمان کو انٹرنیشنل ہسٹری میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حبشی نسل سے تھے اور نوبیا کے باشندے تھے، جو مصر اور سوڈان کی سرحدوں پر واقع ہے۔ حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن میں حضرت لقمان کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح تحریر کرتے ہیں۔ اگر ہم 3000 سال قبل مسیح کے دور میں نوبیا کے خطے میں اس عظیم شخصیت کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس دور میں ایک برگزیدہ اور صاحب حکمت ہستی کی نشاندہی ملتی ہے، جنہیں حکمت و دانائی میں شہرت حاصل تھی اور انہیں بابائے طب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شخصیت مصر اور نوبیا کے مشہور مفکر اور موجد امہوتپ کی ہے۔ امہوتپ کا دور 2980 سے 2644 قبل مسیح کا ہے۔ امہوتپ مصر کے فرعون زوسر کے وزیر اعظم اور مشیر خاص تھے۔ مصر میں آپ کا عہدہ وزیر اور ہیلوپولس کی عبادت گاہ میں سب سے بڑے پیشوا کا تھا۔ اس کے ساتھ آپ بالائی مصر یعنی نوبیا کے حاکم بھی تھے۔ مغربی مورخین کے الفاظ میں امہوتپ ایک عام سے آدمی تھے، مگر خدا تعالیٰ نے انہیں زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس نیچرل ٹیلنٹ کو انہوں نے مخلوق کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سکارا کے مقام پر دنیا کا سب سے پہلا زینے دار اہرام یعنی اسٹیپ پیرامڈ کی تعمیر ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو امہوتپ کے کئی ایک مجسمے بھی ملے۔
जो अपने हाथों में एक पाइपर्स के कागज का टुकड़ा लिए हुए हैं। इमहोतब हरफन मौला कहलाए जाते थे। ये कोई कहावत या ज़रबुल मिसल नहीं थी, बल्कि वो वाकई हर काम में माहिर थे। उनकी शौहरत से मुतासिर होकर अहले यूनान ने भी उन्हें इस्क्लिपूस यानी तिब का देवता कहा, और तारीखदान समझते हैं कि यही इमहोतब अरब में लुकमान के नाम से तिब के बाबा आदम कहलाते थे। कदीम जमानों के माहिरीन के मुताबिक लुकमान और इमहोतब दोनों लफ्जों के लगवी मायने एक ही हैं, यानी अमन में आना। दोनों शख्सियात का दौर भी 3000 साल कबले मसीह का है। माहिरीन के मुताबिक इमहोतब और लुकमान एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। आपकी कब्र मुबारक सरफन में है, जो रमल्ला यानी फलस्तीन के करीब है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।